السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 2، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ پہلے اسلام کے رکن 5 تھے، اب ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اب اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایمان کے ارکان جو 6 بیان کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ایک آنے والا اچانک ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہ جبرائیل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ یہ سوال و جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کے دونوں کو آپس میں ہوئے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود تسلیم کیا جائے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ بہت زیادہ پابند ہیں۔ یہ نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پہ تقدیر کے معنی ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال علم کے ذریعے سے بندوں کے اعمال و انجام کا بخوبی اندازہ ہے کہ کون سعادت مند ہے اور کون بدبخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون اچھا ہوگا یا کون برا ہوگا۔ ہمیں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بعض لوگ مسئلہ تقدیر میں گمراہی کا شکار بھی ہیں۔ اس میں وہ نافرمانی کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم گناہ کریں، حالانکہ کسی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں۔ اور اس میں کیا لکھا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں برائی سے منع اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ تقدیر پر ایمان لا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور توفیق دیں گے۔ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ رب العزت ان کے حالات بھی نہیں بدلتے۔ جب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں اور اچھائیوں کے طرف جائیں، اچھائیوں کو برائیوں کے پیچھے لگا دیں تاکہ ہماری برائیاں مٹتی رہیں اور اچھائیاں ہماری بڑھتی رہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ملا کے اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا